إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی وہ خطبہ ہے جو پورے قبیلے ازد شنوعہ کے اسلام کا باعث بنا؟ کیا آپ نے اس آدمی کے اسلام کا واقعہ سنا ہے جو لوگوں کا جنون اور لوگوں کے امراض کا علاج کیا کرتا تھا؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طبیب اور ڈاکٹر بن کر کے آیا اور خطبہ سننے کے بعد مسلمان ہو کر اسلام کا داعی بن کر پورے قبیلے ازد شنوعہ کے اسلام کا باعث بن گیا. آپ جانتے ہیں وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے ضماد بن ثعلبہ الاسدی. یہ ازد شنوعہ کا رہنے والا، یمن سے تعلق رکھتا تھا اور عقل مند تھا، لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا. مکہ آیا اور مکہ کی گلیوں میں گھومتا رہا، لوگوں سے ملتا جلتا رہا. لوگ ایک آدمی کے بارے میں بات چیت کیا کرتے تھے کہ اس کا نام محمد ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے. اس آدمی نے کہا کہ میں تو پاگل پن کا علاج کرتا ہوں، لوگوں کی بیماریوں کو اپنے طب کے ذریعے سے علاج کیا کرتا ہوں، تو میں کیوں نہ اس آدمی کا علاج کروں جس کے پیچھے بچے اور اوباش چھوڑ دیے جاتے تھے. اتفاق کی بات ہے، اس نے کہا لو انی اتیت هذا الرجل فارقیہ لعل اللہ تعالی ان یشفیہ علی یدی. اگر میں اس آدمی سے ملوں تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میرے دم کرنے سے اس کو شفا عطا فرما دے. دیکھا آپ نے یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے میرے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب کر دے. کیونکہ اہل مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل اور نہ جانے مسحور کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ضماد آیا تو اوباش اور چھوٹے بچے دور ہو گئے. اس نے کہا یا محمد انی اعالج من الجن جنون، اے محمد میں پاگل پن کا علاج کرتا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدِيَّ مَنْ شَاءَ، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے میرے ذریعے شفا دیتا ہے. فَهَلْ لَكَ، تو کیا میں تمہارا علاج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ خطبہ پڑھا اور خطبہ سننے کے بعد اس ضماد آدمی نے واضح کیا کہ اپنے کلمات کو دہراؤ، اپنے کلمات کو دہراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ کو دہرا دیا اور جتنے مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد کہتے اتنی ہی دفعہ یہ ضماد کہتا کہ دوہراؤ
دماد یہ کلمات سنتا جاتا، غور کرتا جاتا، 3 مرتبہ دہرانے کے لیے کہا۔ 3 مرتبہ سننے کے بعد دماد نے کہا یا محمد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، اے محمد میں نے کاہنوں کے کلام کو سنا ہے، جادوگروں کے بڑ کو میں نے سنا ہے، اور شعراء کے کلام کو بھی میں نے سنا ہے۔ فما سمعت مثل کلماتک هؤلاء وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَاعُوسَ الْبَحْرِ، لیکن تمہارے جو کلمات ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں سنا، یہ تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے اور فصاحت اور بلاغت کی مثال بن چکا ہے۔ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کلمات سننا تھا کہ دماد مسلمان ہو گیا۔ ثم مد يده باتجاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور اسلام پر بیعت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا کہ وعلی قومک، اور تمہاری قوم کے ہاتھوں پر بھی میں بیعت کرتا ہوں۔ تو دماد نے کہا کہ نعم علی وعلی قومی، میرے ہاتھ پر اور میری قوم کے ہاتھ پر بھی آپ نے بیعت لے لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ خطبہ اس قدر اثر کیا کہ دماد اور اس کا پورا قبیلہ کفر سے اسلام کی طرف آ گیا، جبکہ یہ کلمات بہت ہی مختصر ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر جمعہ کو یہ خطبہ مسنونہ سنتے ہیں، خطبۃ الحاجہ کو سنتے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی چینجنگ آتی ہے، نہ تبدیلی آتی ہے، نہ ہم بدعات کو چھوڑتے ہیں اور نہ شرکیات کو چھوڑتے ہیں، بلکہ اسی روش پر جاری و ساری رہتے ہیں جو ہم پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم یہ دیکھو، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں ان الفاظ پر غور کرنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔